جو نظر آ رہے ہیں وہ ٹاورز وغیرہ وہ لواری ہے. ہائے 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 ویسے میں کافی لڑ رہا ہوں. آپ ٹنل کے اوپر موجود ہوں. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹنل اندر داخل ہوا ہے پہاڑ میں. کافی سلیپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ درویش اور آپ دیکھ رہے ہیں واک وتھ سمیع. اس وقت میں لواری ٹاپ پر موجود ہوں. پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میں وہی قدیم ٹاپ بھی نظر آ رہا ہے. قدیم ٹاپ ہے جہاں سے کبھی بہت سارے قبیلے، قومیں اور قافلے گزرا کرتے تھے. آج وہی سارے لوگ ٹنل کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ قدیم کلچر اور وہ نظارے اب بھی یہاں پر اسی خوبصورتی کے ساتھ محفوظ ہے. یہاں تک آنے کے لیے میں نے دیر بالا سے اپنے سفر کا آغاز کیا. تو یہاں میں کس طرح پہنچ گیا آپ لوگوں کو بھی اس سفر میں شامل کرتا ہوں. سو لیٹس واک وتھ سمیع. ویلکم بیک ناظرین. دیر سٹی سے نکل کر سیدھا میں اس ہوٹل میں پہنچ چکا ہوں. سب سے پہلے اپنے لیے فیول کا بندوبست کرنا پڑتا ہے کیونکہ آلموسٹ 1 بج رہا ہے. تو میں یہاں سے کھانا کھا کر ہی آگے انشاءاللہ لواری کی طرف سفر کرنے والا ہوں. سو ویلکم بیک ناظرین. یہاں سے اب باقاعدہ طور پر یہ ویوز آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر پہاڑوں پر برف بالکل جمی ہوئی ہے. تازہ برف ہوا ہے یہاں پر. پرافرلی لواری درہ میں انٹر ہو چکا ہوں. دیر بالا شہر سے نکل کر سب سے پہلے میں نے وہاں جو راستے میں ہوٹل آتا ہے وہاں پر کھانا کھایا، چائے پی. یہاں کے موسم بھی اس طرح ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کب بارش ہو جائے کب برف باری. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں لمبے لمبے پہاڑ ہے، اس پر یہ برف پڑ چکی ہیں. کل رات اور پرسوں سے برف باری کا ایک سلسلہ دیر بالا میں جاری تھا. ویسے یہاں تو میں کئی دفعہ آ چکا ہوں لواری میں. یہ سارے یادیں میرے دل میں بالکل تازہ ہیں، لیکن برف باری کے لیے میں فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں. جب سے میں نے ولاگنگ شروع کی ہے تو یہ برف باری کا پہلا دورہ ہے میرا وادی لواری کا. آلموسٹ کوئی 6 کلومیٹر کا راستہ رہتا ہے لواری ٹنل تک. تو میں لواری ٹنل تک اسی راستے سے جاؤں گا اور اوپر پھر میں لواری ٹاپ تک کوشش کروں گا. جہاں تک ممکن ہو میں وہاں تک ضرور جاؤں گا. یہاں اب وہاں پر سڑک کے دونوں اطراف برف موجود ہے. تو سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، 2025 کا یہ پہلے برف میں آپ کو دکھا رہا ہوں. حالانکہ آج موسم بالکل کلیئر تھا صبح سے، تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہاں پر بھی اسی طرح کا موسم مجھے ملے گا لواری میں. لیکن یہاں آ کر اب ایک بار پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کلاؤڈز آئے ہیں. نالا ہے یہاں کا جسے یہاں کے مقامی ڈرو خڑ کہتے ہیں. یہ اوپر سے آیا ہے. وہ جو سامنے گلیشیئر نظر آ رہے ہیں اب یہ بنا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا یہاں پر بڑی چڑھائی تھی، پانی آتا بارشوں میں تو یہاں پر اکثر گاڑیاں پھنستی. اب بھی مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ میں لائیو سنو فال ضرور یہاں پر انجوائے کروں گا اور آپ بھی میرے ساتھ سنو فال انجوائے کر سکتے ہیں. تو جناب والا آپ یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل برف پوش پہاڑ ہے. جیسے کسی نے ان درختوں
اور ان پہاڑوں پر چادر بچھایا ہوں، سفید چادر بالکل کارپیٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ لواری ٹاپ ہے۔ یہاں پر اس شاپ سے کچھ ضروری چیزیں میں نے خریدے کیونکہ وہاں مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چھوٹے سے پروٹیکشنز بنائے ہیں سلائیڈنگ کے لیے، جہاں پر زیادہ سلائیڈنگ ہوتی ہیں وہاں پر ایسے پروٹیکشن بناتے ہیں، پروٹیکشن روپ بناتے ہیں کہ جس پر برف یا اگر کچھ ملبہ وغیرہ آئے تو سیدھا پھسل جائے، نیچے جائے۔ ٹھنڈ تو کافی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہی میں اپنے ہاتھ نکالتا ہوں تو بہت جلدی ہی سردی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو جناب والا آج کے بیگی واک میں یہاں آپ کو لواری لے کر آیا ہوں، خاص کر یہاں ہمارے دیر بالا میں وہ جو نظر آ رہے ہیں وہ ٹاورز وغیرہ لواری ٹاپ ہے۔ تصویر وغیرہ لے رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں اس سیزن میں۔ سمر میں تو ویسے لوگ دور دور سے آتے ہیں لیکن ونٹر میں بھی یہاں کافی لوگ آتے ہیں۔ لوکلز تو خیر میرے جیسے آتے رہتے ہیں یہاں پر۔ یہاں تک تقریباً میں نے کوئی 44 کلومیٹر مسافت کی، یہاں تک پہنچ چکا ہوں لواری ٹنل تک۔ یہ آس پاس لواری ٹنل کے علاقے ہیں، تو اب میں یہاں سے اس سڑک سے اس طرف چلا جاؤں گا۔ السلام علیکم۔ السلام سر، کیا خیر دے صحت خدے خیر دے مسعید شکریہ ډیره مننه جی ډیره تھینک یو سر۔ وہاں پر شمائلہ بی بی کڑی ہے۔ یہاں سے جاؤں یا ادھر سے چلا جاؤں؟ ہاں سلپ شروع ہو گئی، لیکن جب آپ برف پر سفر کرتے ہیں تو آپ کو ٹائر پریشر تھوڑا کم رکھنا چاہیے۔ تو میں نے آلریڈی ٹائرز کا پریشر کم کیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ جہاں تک ممکن ہو میں ٹاپ کے طرف سفر کروں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر ادھر سے ٹورسٹ آئے ہیں۔ السلام علیکم، خیر خیرو۔ سال 2025 دسمبر کا مہینہ، آج 23 تاریخ ہے اور یہ بالکل تازہ برف ہے۔ یہ کل رات کو پڑ چکا ہے یہاں پر، پہلے سے میرے خیال میں گاڑی گزر چکی ہے۔ ہائے 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 ہاں یہاں پر تھوڑا بنا ہوا ہے راستہ۔ اوہو، سو لیڈیز اینڈ جنٹل مین، برف کے ساتھ زندگی بھی تھوڑی سی پست ہو جاتی ہے اور یہ ہمیں سکھاتی ہے لائف میں دوڑ صرف ضروری نہیں ہوتا، آپ استقامت سے بھی کام لے۔ اور ویسے میں کافی لڑ رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔
यहाँ से मैं सिर्फ आपको ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आपको सीन्स दिखाऊं, और क्योंकि कभी कभार खामोशी भी इबादत बन जाती है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा आराम करूँ। इस वक्त बिल्कुल मैं टनल के ऊपर मौजूद हूँ। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से टनल अंदर दाखिल हुआ है पहाड़ में, और वो सारा टनल का वहाँ पर इंतज़ामिया वगैरह वो हैं। वो जो ढाबे कैफ़े नज़र आ रहे हैं सामने, छोटे छोटे ढाबे, और ये इर्द गिर्द आप देख सकते हैं जनाब, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और बहुत खूबसूरत व्यूज़ मंज़र पेश कर रहा है। ज़्यादा वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ पर मैं कुछ शॉट्स वगैरह लेकर फिर थोड़ा सा मैं हाइकिंग करूँगा ऊपर की तरफ। हाँ, ओहो, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यहाँ से मैं आपको डिफरेंट व्यू दिखाता हूँ। ये टनल के आसपास का इलाका है, ये सारा जो आप देख रहे हैं नीचे टनल है, और ये लंबे लंबे पहाड़ है टनल के ऊपर। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मज़ीद यहाँ से वहाँ तक मैं सफ़र करूँगा, फिर वहाँ पर मैं बाइक पार्क करके मैं मोटरसाइकिल पार्क करता हूँ। स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक छोटी सी चौकी बनाई गई है, और यहाँ से मैं क्लियरेंस करके फिर आपको थोड़ा सा ऊपर के नज़ारे कराऊंगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मैं हूँ और ये लवारी टॉप है। आप देख सकते हैं पीछे, वहाँ पर मैंने अपना बाइक वहाँ पर पार्क किया, क्योंकि यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल होता है। मोटरसाइकिल तो बिल्कुल वहाँ तक बहुत बमुश्किल मैं ले आया। सो आप ये खूबसूरत नज़ारे मेरे साथ एंजॉय करें। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप देख सकते हैं 2025 की ये साल की ये दूसरी बर्फ़बारी है दीर बाला में। लवारी में तो अक्सर होती रहती है बर्फ़बारी, कभी कभी समर में भी यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, जब मौसम ज़्यादा ठंड हो जाए, यानी ज़्यादा ठंड पड़े तो उस वक़्त भी बर्फ़बारी यहाँ पर होती है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये सारे हाउसेस, और ये जो पीछे ऑर्डिनरी हाउस नज़र आ रहे हैं ये यहाँ के लोकल है। ये अक्सर ट्रक ड्राइवर है। लवारी में पहले ज़माने में इसी रूट से जितने ट्रक जाया करते थे, तो ये सारी जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये उन लोगों के घर है। तो मज़ीद चलते हैं, कुछ और हाइकिंग करते हैं, और आपको यहाँ की खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ कराऊँगा, और आपको यहाँ की मज़ीद खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। तो चलते हैं। नाज़रीन, टनल से तकरीबन आधे घंटे का हाइकिंग करते हुए मैं यहाँ इस खूबसूरत मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये ऊपर वही जो नज़र आ रहा है सबसे आखिर में, वो लवारी टॉप है। ताज़ा बर्फ़ हुई है। ये वो लम्हे हैं जिन्हें महफूज करना ज़रूरी होता है। जनाब वाला, सर्दी हाथों में है, मगर मेरा दिल बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मैं हाइक कर चुका हूँ। बर्फ़ हर चीज़ को वैसे सुस्त कर देती है, इंसान को भी सुस्त कर देती है।
قدرت آج مکمل اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک نظر جائے بس سفیدی ہی سفیدی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں، مزید ہائیکنگ کرتا ہوں کیونکہ ایسے دن بہت کم آتے ہیں، اسی لیے آج کیمرہ بند نہیں ہوگا بھائی صاحب۔ یہ ویڈیو شاید کل یاد بن جائے، اسی لیے آج جی رہا ہوں۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو سمجھے آپ بھی یہاں ہیں۔ سورج ڈل چکا ہے، تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، برف ویسے ہی خاموش ہے۔ آج کا دن برف کے نام بھائی صاحب، یہی ہے وہ لمحے جن کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ کل رات یہاں زبردست برف باری ہوئی ہے اور آج قدرت نے ہمیں بالکل صاف دن دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ میں نے کئی بار دیکھا ہے مگر آج بالکل نیا لگ رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھے تو پہاڑوں پر برف ایسی جمی ہے جیسے کسی نے سفید چادر ڈال دی ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سردی صرف محسوس نہیں ہوتی، نظر بھی آتی ہے۔ ویسے لواری ہمیشہ سے طاقتور رہا ہے، آج بھی اپنی پوری شان میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کل کی برف ابھی تازہ ہے، بالکل تازہ ہے، کسی نے اسے بالکل خراب نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کوئی دوسرا بالکل نہیں گزرا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں درخت، پہاڑ اور یہ راستے سب ہی ایک ہی رنگ میں ڈلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جس کے لیے کیمرہ نکالا جاتا ہے میرے بھائی، الفاظ خود نکل آتے ہیں۔ ویسے آج سورج بھی مہربان تھا اور برف ویسے اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان صاف ہے۔ سفید پہاڑوں پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ویسے میں یہاں کوئی خاص پلان لے کر نہیں آیا، بس جو دل کہیں وہیں دکھاؤں گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سمجھے آپ بھی یہاں میرے ساتھ واک کر رہے ہیں۔ لواری آج خاموش ہے بالکل ہر طرف، مگر کچھ کہہ رہی ہے با جناب۔ تقریباً 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے لواری ٹاپ میں۔ ہو یہ سارا درہ لواری ہے، وہ لواری ٹاپ ہے، اس طرف پھر زیارت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے پہلے اس روڈ سے سفر کیا ہے تو یہاں پر بڑے بڑے ہوٹل ہوا کرتے تھے۔ یہ جو گاؤں ہے آخری لواری درے کا آخری گاؤں گجرو کل ہے، اس کے بالکل وسط میں اس طرف ہوٹل تھے بڑے بڑے، اور کبھی یہ راستہ آباد ہوا کرتا تھا، یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک ہوا کرتا تھا۔ آج بالکل سنسان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامنے گاؤں نظر آ رہے ہیں یہ سارے لوگ یہاں سے شفٹ ہو کر نیچے چلے گئے ہیں، تو بالکل سنسان جگہ ہے۔ میں ہوں اور میرا کیمرہ ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ہاں ٹاور والے ہیں آپ لوگ؟ بس اللہ کا کرم ہے۔ ویسے ان لوگوں کو میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، ہیوی سنو فال میں بھی یہ لوگ یہاں آ کر ہمیں مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ نیچے یہ چھوٹی سی سوسائٹی بنائی ہے، میرے خیال میں ادھر رہتے ہیں۔ نیچے میں ایک سپاہی سے ملا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ میرا تعلق ہنگو سے ہے، تو ان لوگوں کو کافی مشکلات بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے وطن کے لیے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، الکا سنگ چل یارا کم زین راغله؟ مونږ خو جی لویر دیر خان راغلی. ها
سعید چکر لراله ها سعید بار لاړ شي مړ نور بار خپل ماحول له وعلیکم السلام لگا ویلا اگر نه مر سے غټیا سي السلام علیکم السلام علیکم څنګه چل خیر اور صحت ده خیر السلام علیکم میں اب آ رہا ہوں وہاں سے اوپر جہاں میں نے موٹر سائیکل فائر کیا تھا تو وہاں سے اسی راستے سے میں ادھر آ رہا ہوں پر چائے کے یہ کیفے ہیں اس میں جا کے پتہ کرتا ہوں السلام علیکم لالا سنگل خیر دے چیب ملاو شی کا نا ہاں یہ بڑا میسیف ٹی پاٹ یہاں پر پڑا ہے میں نے باہر سے اس پاٹ کو دیکھا یہ جو بڑا ٹی پاٹ ہے نشو دے دی کاکا اچھا چائے تیار ہونے تک میں آپ کو یہاں کے یہ خوبصورت نظارے دکھاتا ہوں تو جناب والا اب میں لواری ٹاپ سے نیچے آ چکا ہوں اور واپسی کی راہ پکڑ لی ہے آج جو میں دوپہر کو گھر سے نکلا تھا تو راستے میں نے کھانا کھایا وہاں پر میں نے نیچے لنچ کیا اور تقریباً 1000 روپے کے میں نے پیٹرول ڈلوائے موٹر سائیکل میں تو کل ملا کر تقریباً 1500 روپے بنتا ہے تو آج کے جو میرا سفر تھا اس پر کل خرچ جو آیا ہے وہ 1500 روپے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کا میرا یہ سفر آپ کو کیسے لگا اس طرح مزید خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ